آج میں اس مقام پہ ہوں اور لوگ میری عزت کرتے ہیں. کیسا رہا آپ کا سفر اگر ہم اسٹارٹ کریں فیشن ڈیزائنر فرام ایگزیکٹو سیکرٹری بورڈ آف مینجمنٹ اینڈ بورڈ آف مینجمنٹ ماشاءاللہ. جی entrepreneur DNA built in you makes you do all the things. So what makes you, because you're yourself an entrepreneur, Yes. what makes you open this organization? یہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ میں بھی جو ہے نا ماہین خان بن جاؤں. ماہین خان میری فیوریٹ ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد میرا یہ وقت بھی آیا کہ میں برانڈ پریٹ والوں کی رجسٹرڈ ڈیزائنر بنی. FPL میں نے کیا. ٹریڈنگ میں کیا سیکھا؟ What do you teach in trade? ایز پر ٹریڈ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ لوگو کیسے رجسٹر ہوتا ہے, آپ کا NTN کیسے بنتا ہے, آپ ایکسپورٹ کیا کر سکتے ہیں, آپ امپورٹ کیا کر سکتے ہیں, آپ ڈیلیگیشن کیسے لے کے جا سکتے ہیں. مطلب لائک لوگوں کے امیگریشن کے بھی مسئلے جو ہیں میرے پاس آتے ہیں اور میں ریکمینڈ کرتی ہوں لوگوں کے ساتھ بھی آپ ان سے بات کر لیں. تو بہت ساری خواتین کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ پاسپورٹ کے اندر ویزا کیسے لگانا ہے اور ہم نے جانا ہے تو ہم کیسے جائیں گے. تو میں ایک ایسی بندی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں نے 10 روپے کمائے ہیں تو میرے ساتھ 10 روپے اور لوگ بھی کما لیں. السلام علیکم جی, میرا نام احسن خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو. ٹوڈے آئی ایم ریئلی ہیپی آنر ٹو سٹ وتھ a wonderful person, wonderful talented, ملٹی کلرس ہیں ان کے پاس, ملٹی ڈائیورس ایکسپیرئنس ہے ان کا, بہت کچھ انہوں نے کیا ہوا, اچیو کیا اپنی زندگی میں. and I'm honored to sit with very talented ارم فواد. بہت بہت شکریہ میم, آپ نے اب ٹائم نکالا. You took, I know you're doing lots of things which I cannot explain because there's a lot of things. Thank you so much, Ahsan. It's a tough thing for me to explain every part, but in general کیسا لگتا ہے وہ ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ what have you achieved ماشاءاللہ. But if you look back to your life, have you ever thought that you would achieve so much in your life if you see yourself today, what ارم فواد is about? I think sometimes جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو تھوڑا ڈر جاتی ہوں کیونکہ پیچھے کی جو سٹوری ہے اس میں کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں بھی کوئی اتنی کامیاب خاتون ہو سکتی ہوں. الحمدللہ God has been very kind, اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ جو آج میں اس مقام پہ ہوں اور لوگ میری عزت کرتے ہیں. آپ نے مجھے بلایا ہے تو thank you so very much. تو کیسا رہا آپ کا سفر اگر ہم اسٹارٹ کریں فیشن ڈیزائنر فرام IBA and then to went to the government level stuff like you are doing as Secretary General mashallah, Executive Secretary, sorry, Executive Secretary, beg your Board pardon, of Management and Board of Management mashallah, to the Quaid-e-Azam House Museum. Yeah. So how was the experience? And then you become AI advocate as well meanwhile. Yes. So how was the things goes? As per, it's an on and off journey. That as you are one of the serial entrepreneurs, Wow. and the entrepreneur DNA built in you makes you do all the things. Right. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک entrepreneur ہیں تو پھر میرے خیال سے آپ resilient, dedicated and focused worker ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. And then آپ فیلئر سے نہیں ڈرتے ہیں اور آپ کو رسک ٹیکنگ کرنی آتی ہے. تو جب آپ کو یہ 4 چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ کو نئے آئیڈیا بھی آتے ہیں. تو آئیڈیا تو بہت آتے ہیں. ہماری پاکستانی زبان میں بلب جلنا کہتے ہیں جن کو. تو میرے پاس کوئی 100 عدد بلب جلتے تھے پر اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہی تھی. کنٹین کرنا چاہیے. I wanted to start, my mother wanted me to do something which makes me busy. تو میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ ڈیزائن وینچر کرنا چاہتی تھی, فیشن سے بہت زیادہ انسپائر تھی اور کوشش کرتی تھی کہ بس یہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ میں بھی جو ہے نا ماہین خان بن جاؤں. ماہین خان میری فیوریٹ ہیں. اچھا. تو میں ان کو فالو بھی کرتی تھی اور دیکھتی تھی اور میگزین دیکھ کے فیشن کی دنیا میں بہت گم ہوتی رہتی تھی. جو میں ماڈل نہیں بن سکتی تھی بیکاز آئی واز فیٹ انف. بٹ اینی وے I wanted to do something to make some mark in the fashion world. So وہ شروع کیا. کرتے کرتے پھر دیکھا کہ کپڑے تو بنائے لیکن بیکے کوئی نہیں. تو
پھر اس کے بعد کچھ پیسے لگا کے ہم نے سوچا وائی ناٹ ٹو جسٹ انوائٹ آور فرینڈس، اینڈ دین آہستہ آہستہ کر کے سنگل اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے کام شروع کیا تھا، اینڈ دین آفٹر ورڈز وینٹ ٹو ڈفرنٹ اسٹورز جسٹ ٹو نو مارکیٹ ریسرچ کی کہ کہاں پہ ہم کپڑے ہینگ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. دین وہ وقت بھی آیا کہ جو ہے میں نے آصف جوفا کی گیلری میں کپڑے ٹانگے. پھر اس کے بعد میرا یہ وقت بھی آیا کہ میں برانڈ جسٹ پریٹ والوں کی رجسٹرڈ ڈیزائنر بنی. ایف پی ایل میں نے کیا. پھر MM عالم روڈ 360 فیشن اسٹور تھا، ان کے ساتھ میری کولیبریشن ہوئی. پھر اس کے بعد ایک آدھی ڈرامے کے لیے بھی میں نے ساری وارڈروب کی. اچھا. اس کے بعد پھر دوبارہ مجھے آفر ہوا، گیگا مال بن گیا تھا. پھر فیصل آباد میں بھی کچھ مالس کے اندر میرے کپڑے جانے لگے. تو کام فیشن میں اتنا کیا لیکن اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہو رہی تھی. ہاں. Like brand just spread کی ہو رہی تھی. Even though you were earning, I was earning, but you were still not satisfied. The inner was not satisfied. I think I started with the bridal and from business spread to bridal. Then ساری دنیا ہی لہنگے غرارے بیچ رہی تھی. اور میرا نیش ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ مہنگا نہیں بیچنا چاہتی تھی. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اکنامیکل کوئی چیز بناؤں جس میں آپ کا مڈل کلاس بھی کور ہو جائے اور کوئی بیچارہ آئے تو اس بچی کی بھی خواہش پوری ہو جائے جو زیادہ صحیح بات ہے، فیئر انف، افورڈ نہیں کر سکتے. فیئر انف. تو وہ ڈفرینٹ میرے کلائنٹس ہوتے تھے، ڈفرینٹ، چاہے وہ گلشن سے ہوں یا تھوڑے چھوٹے علاقے سے ہوں. جو آئی کیٹر ایوری ون نا، میں نے کوئی کسی کو ڈسکرمنیشن نہیں کی کسی کے ساتھ کہ میں نے یہ نہیں کرنا، یہ آپ کو نہیں بنا کے دے سکتے. ہاں ہلکا کام کر دیتے تھے، ان کو بتا دیتے تھے کہ بھائی اتنا بجٹ ہے تو یہ ٹروتھفلی ان کو بتا دیتے تھے. یہی زندگی ہونا چاہیے انسان کی. بٹ دین پھر وہ تھا کہ آئی ایف ڈیزائن اسٹوڈیوز کچھ اور بھی کرنا چاہتا تھا. آئی ایف ڈیزائن اسٹوڈیوز فرینچائز کھولنا چاہتا تھا لیکن فرینچائز کھول نہیں سکی. اور کیونکہ آپ کی ریکگنیشن نہیں ہو رہی تھی ڈیجیٹلی، یہ الٹے طریقے سے فلائر چھپواؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، سمجھ نہیں آتی تھی. پھر آ گیا فیس بک. واہ. پھر talking about 12 years back, 13 years. فیس بک جب آیا تو چلانا نہیں آتا تھا. اور آج آپ اے آئی ایکسپرٹ ہیں. ایڈوکیسی کہتی ہے اے آئی کے لیے. آئی ایم دی کریٹو ڈائریکٹر فار ون آف دی اے آئی کمپنی از ویل. تو ویژنری ڈائریکٹر ہونا آسان کام نہیں ہے. بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ نے. بلب جلنا ضروری ہوتا ہے جو کہ نہیں جلا ایک زمانے میں. پھر ابھی آہستہ آہستہ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ ہاؤ آئی ٹرن انٹو دا ڈیجیٹل اینڈ اے آئی. کیوں میں نے شروع کیا تھا؟ بیکاز جب آپ بہت سارے پیسے دیتے ہیں اور ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کسی کو پے کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ نہیں ملتا. وہ بھی اپنی کمپنی the same way how you think about your business. Exactly. So what happened was that I started sitting with AppTech children, and then I opened my own office that is called Womenpreneur Pakistan organization. I want to know about that company as well. It's been 15 years if I'm not wrong. It's been 14 years. Okay. And I'm very proud to be one of the What was the idea of that opening? It's a different subject though. Yes. But no, it's not a different one. It's linked. My every venture is linked to one fashion venture. So what makes you, because you're yourself an entrepreneur. Yes. What makes you open this organization? Okay. As being a women entrepreneur and آپ سنگل ہینڈلی سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ آؤٹ سورس بھی کر رہے ہیں تو خود ہی جا کے بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں اور کپڑا اٹھا رہے ہیں all that. آپ کو انڈین بنانا نہیں آتا، آپ کی رجسٹریشن کرنی نہیں، آپ کو ایک وکیل صاحب آپ کو ایک منجن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے ہزاروں روپے کا یہ ہوگا، اتنے کا یہ ہوگا، لاکھ روپے ہوگا. تو کمیٹیاں ڈال کے ان کو بھی پے کر دیا، کمیٹیاں ڈال کے باقی بھی سب کام کر دیا. سوچا کہ ہو جائے گا. بٹ میرے خیال سے if you doesn't research yourself then آپ کسی دوسرے پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب تک آپ خود نہیں وہ کام کر سکتے نا اس میں آپ کو سکسیس نہیں ملتا. The bad experience that you went through, you don't want anybody else to went through the same experience. میں نے اسی چکر میں ویمن چیمبر جوائن کیا کہ شاید یہاں کوئی بھلا ہو جائے گا. بٹ وہاں پر بھی کوئی ایسا خاص کام نہیں ہوا. لیکن دو آئی ایم ویری ہیپی، آئی ایم بلیسڈ کہ بہت سارے اچھے لوگ بھی مجھے وہاں سے ملے اور انہوں نے مجھے اچھا گائیڈ کیا. آج جہاں جس مقام پہ ہوں ڈپٹی کنوینر کے طور پہ اکانومی اور شی ٹریڈ ڈیولپمنٹ میں، تو میں ایک ایسی بندی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں نے 10 روپے کمائے ہیں تو میرے ساتھ 10 روپے اور لوگ بھی کما لیں. تو کوشش کرتی ہوں کہ جو
خود کیا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھا دوں. تو یہ کرنے کے لیے میں نے ویمنپreneur پاکستان آرگنائزیشن کھولی. وہاں پہ فیشن انٹرپرینورشپ. ویمنپreneur نام ہے اس کا. ویمنپreneur پاکستان آرگنائزیشن. اٹ از آل بیسڈ آن ایجوکیٹ اینڈ امپاور. سو چاہے وہ فیشن کی فیلڈ ہو, یہاں پہ جس کا دردی اچھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں فیشن انٹرپرینور ہوں. ہاں یہ تو سب کو بننا پڑتا ہے. اینڈ کسی نے آؤٹ سورس کر لیا وہ بھی ڈیزائنر ہو جاتا ہے. لیکن میں نے ایک کورس بنایا ہے جس کے اندر میں لوگوں کو سکھاتی تھی پینسل ٹو 3D جرنی. ہاں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. السٹریشن سے لے کے ایک اچھا ڈیزائنر وہ ہوتا ہے جو پہلے جس کو آئیڈیا آتا ہے, اٹس آل ان مائی ہیڈ اینڈ دین یو ٹرانسفارم اٹ آن دا پیپر and then afterwards you make it with the paper on the dummy. That's a professional designer, right? آپ کی اپنی کریٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ it stands out, otherwise stand out نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو نہ صرف یہ والی skills چاہیے ہوتی ہیں بلکہ طریقہ کار بھی چاہیے ہوتا ہے. How you can change your idea into a product. اس کے لیے مجھے IBA جانا پڑا. اینڈ دین honestly in the beginning IBA میں I got lucky. The Women X کا ایک پروگرام تھا USAID والوں کی طرف سے, اور I am one of the Women X. 70-80 Women X ہیں پاکستان میں جو USAID والوں کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہوا تھا, اور میں ان میں سے ایک سلیکٹ ہو گئی تھی. میں کوئی کوہورٹ 3rd یا 4th میں تھی, اور 2014 میں نے یہ کام کیا. اور تھینک یو ٹو مائی مینٹور مسٹر شاہد قریشی صاحب, جنہوں نے بہت کچھ سکھایا. اور میں نے یہ سیکھا کہ آپ کیسے مانیٹائز کر سکتے ہیں اپنے برڈ ان ہینڈ. برڈ ان ہینڈ آپ کے پاس جو چیز موجود ہے, کہتے ہیں برڈ ان ہینڈ جو ہے وہ کیسے مانیٹائز ہو سکتا ہے. تو جو آپ کے پاس اویلیبل تھا, کیونکہ کلیکشن تو پہلے ہی بنی ہوئی تھی. واٹ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ از لائک IBA فرائیڈے سیٹرڈے کی کلاس ہوتی تھی. I started wearing it. I started wearing it myself. To model it myself, and then people are starting noticing you. Next week I got an order that yaar جیسے آپ نے پہنا تھا نا ویسا والا ہمیں بھی بنا دیں. اچھا. And نیکسٹ ویک فرائیڈے کو میں وہ لے کے آتی تھی, اس کو دے دیتی تھی, پیسے لیتی تھی, گھر چلی جاتی تھی. وہ بات ہی بن گئی وہاں پہ. وہ 2 سال جو ہم نے پڑھے وہاں ٹرینڈ بن گیا وہ. تو ڈاکٹر شاہد قریشی نے مجھے بلایا اور انہوں نے بولا تم اپنی برانڈ کی ذرا تھوڑی سی بتاؤ تو صحیح کر کے رہی ہو. میں نے کہا کچھ بھی نہیں, یہ میرا اپنا ایک ڈیزائن ہوتا ہے اپنے قسم کا. ہوتے شلوار قمیض ہی ہیں, لیکن اس کو کیری کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے کیا, کیسے لے کے چلے, اور لوگ امپریس ہوتے گئے. اور ساتھ ساتھ I was the highly paid entrepreneur who's coming into class and selling the stuff and going back. So I was catering. Even today, I'm sorry to interrupt you, but even today you're looking wonderful. Thank and you're wearing a wonderful scarf. Yes, the thing is like that is the color that you carry and how you carry it. It's like my signature style. Ab ye signature silk scarf jo hai wo Iram Fawad ka signature ban gaya. So who made this scarf? Did you make it yourself? Yes, we did it myself. Okay. The thing is like everything. I think you were saying something about that. It was sending to Europe market as well. Yes, yeah, and you had some program as well with the French embassy and all that. Yes. تو وہ تو اب ہو گیا. اس سے پہلے تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بٹ کووڈ کے دنوں میں نے DHL کر کے, جب ہم کپڑے نہیں بنا سکتے تھے, سب کچھ ہی بند ہو گیا تھا, تو I started sending YouTube tutorials to my جو میرے ماسٹر ہیں ان کو میں بھیجتی تھی کہ ٹائی کیسے بنانی ہے, فیوزنگ کیسے کرنی ہے. انہوں نے کہا اوکے. میں نے کپڑا بھجوایا, انہوں نے وہاں پہ بنانا شروع کیا. جا سکتے نہیں تھے وہاں پہ دکان کے اوپر. پھر کرویٹس بنانے شروع کیے, پھر فیوزنگ اور پاکٹ اسکویئرز ان کو سمجھائے, انہوں نے بنائے. پھر اسکارف جو ہے نا وہ گجرانوالے سے کپڑا آتا ہے, یہ تو سیٹن کا ہے تو یہ یہاں پہ بھی مل جاتا ہے. لیکن خاص قسم کا, جیسے ہر ملک کا اپنا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے. جیسے ناروے کے اندر روز گارڈن تھا, تو وہاں پہ میں کووڈ کے دنوں میں گلوبل نیٹ ورکنگ کر کے ڈیزائنرز کے ساتھ اکٹھی ہوئی. تو انہوں نے وہاں پہ انگر متے میڈم ہیں جو کہ فاؤنڈر ہیں کلائمیٹ اسکول کی, تو شی از اے ڈیزائنر ایز ویل اینڈ شی ورکس فار سسٹینیبل فیشن. تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بولا کین یو سینڈ می سم سیمپلس بیکاز وی نیڈ کرسمس گفٹس. تو ہم نے ٹرک آرٹ کی تمام چیزیں بنوا کے بھیج دی یہاں سے.
ایون خود سے اور اس قسم کی چیزیں بھی ان کو بھیجی جو ایمبرائڈری یہاں سے جاتا ہے. ہم نے بھیج دیے, بہت پیسے لگے DHL میں, لیکن بہرحال ہم نے 3-4 ملکوں میں بھیجے, تیونس اور امریکہ اور یہاں پہ. مجھے 3 ملکوں سے بہت اچھا رسپانس آیا, اور انہوں نے کہا جی ہمیں کرسمس گفٹ چاہیے تو آپ کیسے کریں. تو کووڈ کے دنوں میں اگر آپ کو 1000 کا بھی آرڈر مل گیا نا تو بہت بڑی بات تھی. تو اسکارفس میچنگ اور ٹائی میچنگ کا ایک باکس بنا, اس کے اندر جو ہے نا ساتھ میں پاکٹ اسکوئر آدمیوں کے لیے اور ٹائی, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ, تو ایک ہی کپڑا لے کے ایک ہی تھان سے ہم نے وہ لیڈیز کا بھی بنایا, جینٹس کا بھی بنایا. اور جب ہم نے وہاں بھجوا دیا تو جو ہم نے اس ٹائم تو مجھے کاسٹنگ اتنا پتہ ہی نہیں تھی کہ میں کتنا چارج کر رہے ہیں, بٹ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ how expensive that they sold over there. Oh my like God. around اگر انہوں نے $100 مجھے پے کیے تھے, تو اس کا کیا جو ہے نا ایک باکس کا $100 اگر مجھے ملا ہے تو لیٹس سی 30-35 ہزار روپیہ, 30-35 ہزار روپے ایک باکس اگر ہمیں ملا ہے, اور وہ وہاں گیا, اس میں سب DHL بھی شامل ہے, سب کچھ شامل تھا. دین آفٹر ورڈ انہوں نے وہاں پہ $500 کا بیچا. Unbelievable. سو جب انہوں نے بیچا اور وہ ہاتھ کے ہاتھ نکل گئے, کیونکہ ایک انیوژل چیز تھی, وہ نہیں مل رہی تھی, ایک ڈیزائن چیز تھی. اسکارف ہر کوئی بنا رہا ہے, لیکن آپ نے اس کو تھیم کے ساتھ نہیں بنایا. میں نے جیسے میں قازقستان گئی تو وہاں پہ ہارسز کا بہت شوق رکھا جاتا ہے, ہر چیز کے اوپر ہارس جو ہے نا وہ بنا ہوا, بیکاز دے کیا کہنے ہیں ورشپ ہارسز. اینڈ وہاں پہ جو گیسٹ ہیں جب آتے ہیں تو ان کو گیسٹ کو گھوڑے کا گوشت کھلایا جاتا ہے, کیوں گھوڑے کا گوشت ان کے لیے آنریبل ہوتا ہے. اور جو ہے نا اسی طرح کی تمام چیزیں وہاں پہ بھی میں دیکھ کے, آپ جاتے ہیں تو آپ سیکھ کے آتے ہیں وہاں پہ ان کی کیا ٹریڈیشنز ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ پہاڑی علاقہ ہے, ادھر پلینز کم ہیں, تو ان لوگوں کے لحاظ سے ٹھنڈا علاقہ ہے, رشیا کے پاس ہے, تو وہاں پہ جو حساب کتاب تھا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان کے لحاظ سے جیسے کلچرل, اگر آپ نے ترکی میں کچھ بنانا تو ٹرکش تھیم بنائے. لوگ مارکیٹ ریسرچ نہیں کرتے, میں مارکیٹ ریسرچ کرتی ہوں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. صحیح. تو آپ نے جو وومن انٹرپرینور آپ نے بنایا تھا, اس پہ آپ کے جو پڑھاتی ہیں یا جو خواتین کو آئیڈیاز دیتی ہیں, تو وہ پرٹیکولرلی فیشن کے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا پھر ادر دین فیشن بھی ہوتا ہے؟ فیشن از اے پارٹ آف اٹ. اوکے, اس طرح کون سے آپ نے فیلڈ میں لوگوں کو ہیلپ کری؟ 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے ویمنپرینور پاکستان آرگنائزیشن, بیکاز اٹ از ڈیزائنڈ بائی می. تو ہم لوگوں نے, اور آپ ڈائریکٹر ہیں اس کی, فاؤنڈر ہیں. وی سے مراد ہے ویمن انٹرپرینورز, رائٹ. تو وی ایجوکیٹ, سب سے پہلے لرن سم تھنگ اینڈ اسکل بنانے کی بات ہے. پھر وی ٹیک ہے جس کے اندر ہم IT کی چیزیں سکھاتے ہیں. اس کے اندر ہم لوگوں کو IT, AI, ڈیجیٹل کیسے کیا کام ہو سکتا ہے, کیا کر سکتے ہیں. کورسز ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس کا؟ کچھ فری بھی ہوتے ہیں جو آپ کو دنیا میں فری ملتے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی فری مل جاتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں پیڈ ہوتے ہیں, جو ہم کسی مینٹورز کے ساتھ, جیسے ہم ڈیلس میں وہ مینٹور ہے جان جونز, اس کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو پیسے لیتا ہے. تو آپ کو اگر سرٹیفائڈ ہونا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اس کا سرٹیفکیشن آپ کو ملے گا. تو یہ کوئی آرگنائزیشن ہے یا NGO ہے؟ What is that? No, it's not an NGO. It's not. It's an organization. الحمدللہ it's not an NGO. It's an organization. اور میں نے کوششیں کی تھی, بیکاز میں نے اس کو ابھی بھی میں نے اس کو سوللی وہ سسٹینیبل بزنس آپ نے کوشش کی. میں نے بولا میں سسٹینیبل ہی رہے تو بہتر ہے, بیکاز لائک مجھے کوئی ڈیپینڈیبلٹی نہیں چاہیے کے حساب سے کہ جی ہمیں فنڈ لیں گے تو پھر کام کریں گے. میں تو 0 سے شروع کیا تھا اور اس کا 1 بنایا ہے, اور لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کر کے آج 1 پہ کھڑے ہیں. تو 4 کور اس کی چیز فیشن ہے, AI ہے, فیشن, AI, ٹریڈ اینڈ ٹریڈنگ میں کیا سکھا؟ What do you teach in trade? ایز پر ٹریڈ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ لوگو کیسے رجسٹر ہوتا ہے, آپ کا NTN کیسے بنتا ہے, آپ ایکسپورٹ کیا کر سکتے ہیں, آپ امپورٹ کیا کر سکتے ہیں, آپ ڈیلیگیشن کیسے لے کے جا سکتے ہیں. مطلب لائک لوگوں کے امیگریشن کے بھی مسئلے جو ہیں میرے پاس آتے ہیں, اور میں ریکمینڈ کرتی ہوں لوگوں کے ساتھ بھی آپ ان سے بات کر لیں. تو بہت ساری خواتین کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ پاسپورٹ کے اندر ویزا کیسے لگانا ہے, اور ہم نے جانا ہے تو ہم کیسے جائیں گے. اور ہمارے یہاں پہ ایک یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی ہر چیز فری کر دو, یہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. there is nothing in this world which is free. میں نے اپنی زندگی بہت ہارڈلی گزاری ہے, لیکن مجھے ایک بات یہ اچھے سے پتا ہے کہ کچھ بھی فری نہیں ہوتا. واہ واہ واہ, nothing. Your time has a worth.
آپ چاہے سانس بھی لے رہے ہیں تو اس کی بھی ورتھ ہے. واہ. تو that's what it is. دنیا میں دو ہی چیزیں ارم ہو رہی ہیں میرے خیال میں. تو ایک تو یہ لوگ پرچیزنگ اینڈ سیلنگ, اگر آپ وائڈلی دیکھیں گے تو یہی چیزیں ہو رہی ہیں. پرچیزنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے. لوگ جو ہیں امیزون اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے انفلوئنسرز بھی ہیں اور جو سکھا بھی رہے ہیں, جو باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ سکھاتے ہیں. یہاں پہ اے آئی کا بھی کرتے ہیں, باقی جو ٹریڈنگ سکھاتے ہیں. کچھ لوگ کرپٹو میں آ گئے ہیں, کچھ لوگ اور بہت ساری چیزیں کریں. تو ڈیجیٹل سیوی ہونا آج کل کی نیڈ بن گئی. نیڈ بن گیا. آپ کوئی ایسا 2-3 سٹوریز آپ کے دماغ میں ہو جو آپ نے خواتین کے ساتھ کیا, فیمیل کے, جو آج بڑی سکسیسفلی آپ ان کی مینٹور ہوں, جن کو آپ نے سکھایا ہو, کوئی ایسی ریفرنس؟ میں کوشش کرتی ہوں. یاد رکھنا تو بہت مشکل کام ہے, لیکن الحمدللہ جو بھی آتا ہے اس کو ایک ہوملی فیلنگ ہوتی ہے, بیکاز دے کین ٹاک ٹو می اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, ناٹ ریگارڈنگ ٹو دیئر ورک ایز ویل. ان کو یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ دے کین ہیو 1-to-1 سیشن ود می اینڈ دے کین ٹیل دیئر پارٹ آف اسٹوری سو دیٹ آئی کین گیو دیم اے سولوشن. ویمنپرینور از اے ون اسٹاپ سولوشن ہاؤس, سو دیٹ اگر آپ کا کوئی انٹرنل مسئلہ بھی ہے, آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کے مرد نہیں مان رہے, I am willing to go there and talk to their men as well. Wow. So میں نے ایک سٹوری یہ ہے کہ جی ہم نے روٹری کلب کے ساتھ ایک یہاں بچہ پارٹی کے پیچھے جو اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں بالکل کنجسٹڈ ہیں, وہاں پہ چھوٹی فیملی رہتی ہے, کوئی مزدور کے لوگ ہیں, کوئی کچھ ہیں, کچھ ایسے لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں. لیکن وہاں کی خواتین جو ہیں کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے, ان کی مرد اجازت نہیں دیتے. کچھ پٹھان فیملی, کوئی بلوچ ہیں, all that. ریزرویشن ہوتی ہے. تو ہم ان گلیوں میں گاڑی بھی نہیں لے جا سکتے. تو روٹری کے پرواز روٹری کے تھرو ہم 5-6 خواتین نے یہ پروگرام بنایا, اور ہم نے سوچا کہ ہم ڈیجیٹلی امپاور کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو ادھر مونٹیسری ایک اسکول تھا کونے میں جا کے, اور جس پہ ہم خود بھی پورے نہیں آ سکتے تھے. تو وہ چھوٹی چھوٹی سی کرسیاں تھیں, چھوٹے بچوں کا اسکول تھا. تو ہم نے سوچا وہاں پہ ہم پروجیکٹر لے کے جاتے ہیں, اور پروجیکٹر لے جانا بھی ان گلیوں میں بہت مشکل کام تھا. لیکن میرا جانا, میں جہاں بھی جا رہی ہوں میرا یہی ڈریس اپ ہوتا ہے. تو لائک میں جب وہاں گئی تو میں نے, میرے ساتھ ایک اور شبانہ آصف ہوتی, کنوینئر ہے وہ اکانومی اور شی ٹریڈ کی. تو وی آر بزنس پارٹنرز ایز ویل. ہم لوگ ایگزیبیشنس کرتے ہیں, بہت ساری اکٹھی مل کے کرتے ہیں, انٹرنیشنل اور نیشنل ہم لوگ ساتھ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں, ہم رکشے میں جاتے ہیں. اینڈ میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم سارے رکشے میں بیٹھے, اینڈ ہم گلی میں اترے. جو گلی میں انکل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, رے بین لگائی ہوئی خاتون, کون آ گئے بھائی ہمارے محلے میں, کون آ گیا یار, اسکارف پہنا ہوا, سب کھڑے ہو گئے, سب بولنے لگے کہ سب نے بڑی عزت کی, میڈم آپ غلط آ گئی ہیں. نہیں میں غلط نہیں آئی ہوں, یہاں پہ اندر سیف نہیں ہے. بولا سیف ہے, آپ مجھے لے جائیں یہاں پہ مونٹیسری تک. ہمارے ساتھ 3 خواتین ہیں, آگے آگے وہ لوگ تھے. پھر ہم لوگ پیچھے پیچھے گئے, وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے شروع کیا. وہاں خواتین کو سمجھانے کے لیے بہت مشکل کام ہے. لوگوں کے مرد جو ہے نا آ کے بیٹھے پہلے وہاں پہ کہ بھائی کیا سکھانے آ گئی, عورت مارچنگ کرانے آ گئے. ہاں صحیح بات ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ گھر اور گھر کی 4 دیواری بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے. صحیح بات ہے. آپ کی فرسٹ پرائرٹی آپ کا گھر ہوتا ہے, آپ کے بچے, آپ کے ہسبینڈ, آپ کے سسرال, آپ کی سب چیزیں. یہ تمام چیزیں ملوز خاطر رکھتے ہوئے آگے کیسے چل سکتے ہیں. صحیح. تو وہ بات سمجھانے کے لیے میں بہت ایسی جگہ پہ جاتی ہوں. لیاری تک گئی ہوں, اور کئی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں پہ جانا ہی مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم پھر بھی پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ رکشا ہو, گدا گاڑی ہو, بیٹھ کے جاتے ہیں. آپ پیشنیٹ اپنے کام کے لیے. دیکھیں اگر کسی کے پاس پیشن نہیں ہے نا, ڈیڈیکیشن نہیں ہے, ریزیلینس نہیں ہے, آپ فیلئر ہیں انٹرپرینور میں. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے پیشن, ہونا تو لازمی ہے. میں بہت ڈانٹ کھاتی ہوں گھر سے, ابا سے, اماں سے. میرے بچے تو یہاں ہوتے نہیں ہیں لیکن بھائی ہیں, تو کیا کرتی رہتی ہیں باجی آپ. تو آپ کا پیشن ہی جو آپ کو یہاں پر رکھا ہوا ہے, ورنہ بچے آپ کے امریکہ میں, دے آر ویل سیٹلڈ. آج ہفتہ ہے رائٹ. تو آج کے دن ہم چھٹی منائے, میری آفس کی بھی چھٹی ہے. لوگ عام طور پہ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن کوئی کام نہیں کرتے ہیں. آپ تو سنڈے کے دن بھی کام کرتی ہیں, میں آئی وٹنس ہوں. سنڈے کے دن صبح کے ٹائم پہ جب آپ نے مجھے دیکھا تو میں تو گیسٹ آف آنر تھی. اور وہ کتنے مزے کا گائز, اتنا انکریڈیبل ایکسپیرینس ہے. یو نو آئی جسٹ سو ہر in a government program and she was not supposed to anchor that program. بڑے مزے کی بات ہے. اور she went there as a guest,
اور لیکن وہاں کے جو انفارچونیٹلی جو کنڈکٹ کر رہے تھے, ان کا نام نہیں لینا چاہیے, تو وہ انفارچونیٹلی اٹ واز ناٹ ورکنگ آؤٹ. تو پھر ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ یار یہ پروگرام سنبھال لیں, بہت بڑے بڑے ڈگنیٹری آئے ہوئے تھے, بڑے ریسپیکٹیبل لوگ آئے ہوئے تھے, اینڈ شی ٹک اوور دیٹ پروگرام. اور بہت پریزنٹ کنڈیشن میں, اے سی نہیں چل رہا, بری حالت, لیکن the way you took the program amazing. تو یہ آپ کی جو اینکرنگ اسکلز ہے, یہ it is built in. It's like thank you to God. ہاں, تو آپ نے کبھی اس کو پریکٹیکلی نہیں, مطلب میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. I'm not an TV kind of a person. But you have perfect material for that. I know that, but I am very confident. اور آپ کہیں بھی کھڑی کر دیں بغیر دیکھے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. بہت ساری ایسی کانفرنسز ہوئی ہیں جس کے اندر لوگوں کے ہوسٹ بھاگ جاتے ہیں اور ادھر بڑی بڑی شخصیات ہیں جو مجھے بولتی ہیں آپ آ کے بول رہے, اینڈ آئی اسپیک آن بزنس ڈیولپمنٹ, ٹریڈ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون بیٹھا ہوا آگے, اور وہ کوئی پرائم منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, لیکن it doesn't hit you in your head. نہیں, کبھی بھی میں شروع سے ہی لے کبھی متاثر نہیں ہوئی کہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے تو you will not get confused. I'm a debater شروع سے ہی, تو میں اسٹیج پہ رہی ہوں, تو مجھے کوئی اس طرح کا فرق نہیں پڑتا مجھے, اس لیے کہ میری بہت اچھی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. The thing is like all you need on the stage is your confidence, and plus you should have some knowledge to speak. الفاظ دیکھ کے بولنے چاہیے, پازیٹیولی بولنے چاہیے, تاکہ آگے کام کر سکیں کیسے ہوگا, کیا کہانی ہے یہ. اور وہ فل بدی ہوتا ہے, اور میں جو ہے نا کوئی اسکرپٹ لکھ کے دے تو میں پڑھ بھی نہیں سکتی, بڑا سا پرابلم ہے. تو کبھی آپ کو آفر نہیں ہوئی کبھی, جیسے اب آپ فیشن ڈیزائنر رہی ہیں, اب آپ کو لوگ ریفلیکٹ کرتے تھے آپ کی پرسنالٹی کو, تو کبھی خود دل نہیں چاہا کہ کبھی ڈراماز میں آؤں یا کمرشل میں آؤں یا پھر کوئی میڈیا کے حوالے سے آن دا کیمرہ کچھ کروں؟ بہت ہی ریسٹرکشن تھی. اچھا, جس فیملی سے میں تعلق رکھتی ہوں, اور ایک ہی خاتون تھی میں, بہت سارے جو ہے نا ریڈار میرے پر سیٹ ہوتے ہیں, تو اس حساب سے پھر مجھے جو ہے نا میں نے سوچا کہ یہ اس فیلڈ میں جانا اور باقی سارے کام کرنا. مجھے شائستہ زید نے کالج کے زمانے میں جو ہے مجھے نیوز کاسٹنگ کے لیے بلایا, جس پہ میرے ابا نے بیچاری شائستہ زید کو بھی منع کر دیا. فاروق کیسر صاحب نے مجھے گولڈ میڈل دیا تھا, اللہ نصیب کرے ان کو. میں نے راولپنڈی میں آرٹ کونسل میں ڈرامہ لکھا تھا, رائٹر بھی میں تھی, پروڈیوسر بھی میں تھی, ایکٹر بھی میں تھی, اور ڈائریکٹر میں نے کی تھی. تو پوری کالجز میں سے 2 لوگ جیتے تھے, ایک بوائز کالج والا تھا اور ایک سید کالج سے سی وی کالج سے میں تھی. تو وہ آج بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے, فاروق کیسر کا سرٹیفکیٹ. اینڈ دین آفٹر ورڈز انہوں نے کوشش بھی کی کہ میں کسی طریقے سے ٹی وی میں آ جاؤں, پر میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو کیونکہ خواتین کے لیے خاص کرائٹیریا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن سکتی ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں, ٹیچنگ کرا لیں, آپ انجینئر ہو جائیں, یا آپ گھر میں ہانڈی پکا لیں. That's the best thing to do. That's how it is. اتنا کچھ اچیو کیا آپ نے ارم زندگی میں کو, that would be my last question to you, کہ اتنا کچھ اچیو کرنے کے بعد آپ کو سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے؟ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ اور چیزیں سیکھنی ہیں, یا میں فلاں چیز میری آپ کے ایمس ہیں ٹارگیٹ, کیونکہ یو ہیو اچیوڈ سو مینی تھنگز, یو ہیو پروبلی آلریڈی ڈوئنگ 18 ڈفرنٹ تھنگز ایٹ دی مومنٹ, جو کہ نارمل بات نہیں ہے. میرے خیال میں لوگ جو ٹائم مینجمنٹ آپ سے سیکھیں, لوگ پاگل کہتے ہیں آپ کو نہیں, یو آر جسٹ امیزنگ پرسن, انسپریشن آپ کو دیکھ کے تو ہو رہی ہے. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کتنے بیکار آدمی ہیں, مطلب آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہم کتنے فضول ہیں دنیا کے. بات یہ ہوتی ہے, ہر بندے کی اپنی نیش ہوتی ہے, اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب آپ کو سیکھ کی چاہ ہے, وہ آپ کے اندر بہت ہے ماشاءاللہ, تو آپ سیکھ سکتے ہیں. کوئی چیز سیکھنا چاہتی ہیں لائف میں آگے, کیا پلان ہے, یا یہ آپ کو کور ایریا سیکھنے کا؟ میں چاہتی ہوں کہ میں جو نا کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ میں یہاں نہ بھی رہوں تو لوگ مجھے یاد بھی رکھیں, اور ساتھ ساتھ زندگی میں آگے ان لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو. صرف یاد رکھنے اور پوسٹر بنانے سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جو میں سمجھتی ہوں ہمارے قائد اور ہماری جو محترمہ فاطمہ جناح تھیں, انسپریشن لینی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ سے, کیونکہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی تو کچھ بنی تھیں, وہ بھی کچھ کام کر کے آگے آئی ہیں. مادر ملت ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا ان کو. تو ڈینٹسٹ تھی بائی پروفیشن, لیکن بہت سارا کچھ کام کرتی تھی. آپ ایک فیلڈ کے بجائے, خواتین ملٹی ٹاسکرز ہوتے ہیں,
اور اگر آپ اپنی آپ کو ایکسپلور نہیں کر رہے, آپ کے اندر کون کون سے ہڈن ٹیلنٹ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم وی آر ٹو بزی ایز اے وومن گیونگ ٹو آور ہسبینڈ, آور چلڈرن, آور پیرنٹس, ساس سسر, devoted to them. And you don't even give 1 hour to yourself. ایسا ہی ہے. And the moment I started doing that, giving time to me, asking myself a question, who you are. کتنا ضروری ہے کہ giving time to yourself? 110% ضروری ہے اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے. دنیا کے بڑے بڑے ملینئرز ہیں, ان کا کوئی ٹاسک, کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو کئی چیزیں شروع کرنے کے بعد ایک چیز کا ملینئر وہ بنتا ہے. تو کئی فیلئر کے بعد کامیابی ملتی ہے. یہی فیلئر از ناٹ سم تھنگ جس کو آپ اس کے اوپر روئیں. Failure is something to learn. ایسے ہی. It is something like that. If you're an entrepreneur, آپ کے blood DNA میں entrepreneurship ہے, تو you should be very bold enough to take that failure. میرے کئی وینچرز ہیں, 28 چیزیں میں کرتی ہوں, اس میں سے 6 چلیں گی, باقی تو نہیں چلیں گی. لیکن بٹ آئی اسٹارٹیڈ اٹ. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بولا کہ میں نے مس نو اٹ آل کے نام سے ایک چینل چلانا تھا, بنایا ابھی, پھر ٹائم ہی نہیں ہوا, پھر کر ہی نہیں سکے, پھر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے, پھر کچھ نہیں کر سکے. لیکن ابھی تک وہ still in my mind that I want to do that. I want to do the podcast. I want to do all that. Podcast آپ ہمارے ساتھ آپ نے کرنا ہے. We have a studio. We will be honored if you could start the podcast with your name. And we can run it on the back end. It would be our honor. That's very kind of you. Very kind of you. Yeah. I'm very impressed. Thank you. So it's been an honor to have her, and wonderful. She's very humble, very down to earth, very talented. MashaAllah, very highly educated, and she's a person that inspiring thousands of people around the globe. MashaAllah. And thank you so much once You're again welcome. for being with us. Inshallah, next program میں کسی اور guest کے ساتھ ملیں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.